نقشبندیہ عجب قافلہ سلالم برنگ از راہ پنہا بہرم قافلہ را. یہ نقشبندیہ بڑا عجب قافلہ ہے، ایسا عجب قافلہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتے دیتے اور راہ یار تک لے جاتے ہیں، یار تک پہنچا دیتے. ہمیں شیرانے جہاں بستہ ہی سلسلہ ہے، کہا کائنات کے سارے شیر اگر اللہ نے کسی کو دیے ہیں تو سلسلہ نقشبندیہ کو دیے ہیں. ہما شیرانے جہاں بستہی سلسلان روپ از ہیلا جساں فقصد کی سلسلہ را. اگر لومڑی اس سلسلے کی عظمت و شان کو نہیں سمجھتی تو اس کی سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیر تو شیر ہوتے ہیں، ان کی للکار تو عظیم للکار ہوتی ہے. خورشید را مجرم نیس کے کسرہ بینا نیس، اس میں سورج کا قصور کیا ہے کہ جس کی آنکھ ہی اندھی ہے، جسے نظر ہی نہیں آتا، جسے نظر ہی نہیں آتا اسے خورشید آفتاب سورج کی شعاؤں کی اندازہ، اس کی محبت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہما شیرانے جہاں بستہی سلسلان، کہا اللہ نے سارے شیر اس سلسلے کو عطا فرمائے. اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار آپ کی بات تھی، حضرت امام ربانی رضوان ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں بیان کی، میں وہ بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں ہم صوفیہ اعظام کا ایک مجلس تھی، محفل تھی، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات پر تکرار چلا کہ اگر کسی شخص کو جمعے کی وہ قبولیت والی گھڑی نصیب ہو جائے جس گھڑی میں بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، بندے کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں نے دوسرے صوفیاء سے پوچھا بتاؤ کہ تمہیں اگر وہ گھڑی نصیب ہو جائے تو تم اللہ سے کیا مانگو گے؟ تو کہا سب نے اپنے اپنا ما فی الضمیر بیان کیا. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے وہ قبولیت کی گھڑی اور قبولیت کا لمحہ نصیب ہو جائے تو میں رب سے یہ مانگوں گا اللہ کسی درویش کلندر کی صحبت عطا فرما دے، کسی عارف نظر کی صحبت عطا فرما دے، اس لیے کہ دنیا کی ساری سعادتیں انہی کے قدموں سے نصیب ہوتے ہیں. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ عظیم شعر اس کو بیان کرنے کے ساتھ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ نقشبندیہ کی عظمت و شان پر جو الفاظ گئے وہ الفاظ سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت امام ربانی صاحب فرماتے وہ طریقہ جو اقرب ہے، اقرب سے مراد سب سے زیادہ رب کے قریب کرنے والا، وہ طریقہ جو اسبق ہے، اسبق سے مراد جو سب سے سبق لے جانے والا ہے، وہ طریقہ جو اوفق ہے، سب سے زیادہ اللہ کی توفیق اس سلسلے کے شامل حال ہے، وہ طریقہ جو اسلم ہے، جو سب سے زیادہ محفوظ اور سلامتی والا طریقہ ہے، وہ طریقہ جو سب سے زیادہ احکم ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہ طریقہ جو سب سے زیادہ اصدق ہے، سب سے زیادہ سچا ہے، وہ طریقہ جو سب سے زیادہ عدل ہے، مدلل ہے، وہ طریقہ جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، وہ طریقہ جو سب سے زیادہ عدل ہے، وہ طریقہ جو سب سے زیادہ عرفہ ہے، وہ طریقہ جو سب سے زیادہ اکمل ہے. فرمایا وہ طریقہ نقشبندیہ مجددیہ. اور حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے یہ عرض کی کہ مولا مجھے وہ طریقہ عطا فرما جو سب سے زیادہ موصل اللہ ہو، اللہ تک پہنچانے والا ہو. اور اللہ نے مجھے یہ طریقہ عطا فرمایا جو طریقہ سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ ہے. حضرت امام ربانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری نسبت وہ نسبت ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے. وہ نسبت اور وہ حضور جو سیدنا صدیق اکبر کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، فرمایا آج وہ نسبت اور وہی حضور اللہ نے نقشبندیہ اور مجددیہ کو عطا فرمایا. اللہ نے وہی نسبت اور وہی حضور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کو عطا فرمایا. اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں ماں نہایت را در بدایت در دنی کو نام، کہ جہاں دوسرے سلسلوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نقشبندیوں کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے کہ ان کی ابتدا میں لذت ہے، شوق ہے، ظہور ہے.
اور انتہا میں افسوس ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، فقدان ہے، مطلوب اس کو گم پانا ہے، وصل عریانی ہے۔ تو فرمایا، اب آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام ربانی صاحب ایک بندے نے سوال کیا، فرمایا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عالم امر جو ہے اس کی کیفیت اور لذت یہ ہے، جب عالم امر کے لطائف پر بندہ ذکر کرتا ہے، وہ اچھلتا ہے، وہ کودتا ہے، اس کے لطائف پر انوار و تجلیات آتی ہیں، اسے ذوق اور شوق نصیب ہوتا ہے، اس کے دل پر نورانیت کے گولے گرتے ہیں، برف کے اولے گرتے ہیں نور کی طرح۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں میرے قلب پر، لطیفہ قلب پر عالم امر شروع کیا ہے، نہ کوئی نور آ رہا ہے، نہ کچھ محسوس ہو رہا ہے، نہ لطیفہ حرکت کر رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اور کچھ لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، یہ سیفیوں کو ہی وجہ ہوتا ہے، ان کا ہی لطیفہ حرکت کرتا ہے، انہیں ہی نور نصیب ہوتا ہے، ہمیں یہ نصیب ہی نہیں ہوتا، ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب فرمایا، آپ فرمایا کہ تمہارا عالم امر جو ہے یہ نورانی ہے، یہ بہت زیادہ نورانی، اس کی اصلیت میں نور ہے، اور آپ کا عالم امر اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ عالم خلق کی جو ظلمتیں ہیں، عالم خلق کی جو تاریکی ہیں، ان ظلمتوں اور تاریکیوں نے عالم امر پر غلبہ پا رکھا، اتنا غلبہ پا رکھا ہے کہ جیسے قلب جب نفس کا دوست بن جاتا ہے تو اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا تم کوشش کرو عالم امر کو زندہ کرو، عالم امر کو زندہ کرو، اس کا نور بلا، اس کا نور اجاگر کرو، اور اس کا نور جب اجاگر ہو جاتا ہے تو دل پر نورانیت کے سمندر جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اگر بیٹھے اور عالم امر ان کا زندہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم خلق کی ظلمتیں اور تاریکیاں جو ہیں وہ اس پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو جب عالم امر زندہ ہو جاتا ہے اور عالم خلق سے الگ ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے مشائخ نقشبندیہ کے اسباق کا معمول ہے، تو پھر لگتا ہے کہ نور کی کرنیں آ رہی ہیں، پھر لگتا ہے کہ انواریت نورانیت کے بادل برس رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلے سے اور اس نسبت سے وابستہ فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا۔ آستانہ